بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیکی کی دعوت کے سلسلے کا ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے ریاکاری۔ نعت شریف پڑھنے سننے والوں کے لیے ریاکاری کی 16 مثالیں۔ نعت شریف پڑھنے اور سننے والوں کے لیے ریاکاری کی 16 مثالیں۔ نمبر 1، اجتماع وغیرہ میں اس غرض سے تلاوت کرنا، نعت شریف پڑھنا کہ لوگ نوٹیں چلائیں، اسے کھانا کھلائیں، لفافہ پیش کریں، سوٹ پیس پیش کریں، آواز و انداز وغیرہ کی داد دیں، تلفظ کی ادائیگی کے اسلوب اور پڑھے گئے کلام کی تعریف کریں۔ نمبر 2، نعت شریف پڑھتے ہوئے مختلف اشعار پر ہدایت کے بخشش شریف وغیرہ کے بکثرت اشعار اس لیے ملانا کہ لوگ کہیں واہ بھائی واہ، اس کو تو بہت سارے اور کیسے مشکل اشعار یاد ہیں۔ نمبر 3، کتاب سے دیکھے بغیر اس لیے نعتیں پڑھنا کہ سننے والے کہیں واہ بھائی واہ، اس کو بہت سی نعتیں زبانی یاد ہیں۔ نمبر 4، نعت خواں یا مبلغ کا کسی مشکل شعر کی اس لیے شرح بیان کرنا تاکہ لوگ اسے ذہین سمجھیں اور اس کی معلومات کی داد دیں۔ نمبر 5، نایاب کلام تلاش کر کے یا کسی کلام کی نئی طرز بنا کر یا چرا کر، چھپا کر، رکھ کر، بڑی رات وغیرہ کسی خاص موقع پر کثیر اجتماع میں نعت خواں کا اس لیے پڑھنا کہ سامعین جھوم اٹھیں اور زور زور سے سبحان اللہ کہہ کر داد دیں، خوب نعرے لگائیں اور دوسرے نعت خوان بھی تعریف کرنے پر مجبور ہوں۔ نمبر 6، نعت خوانی تلاوت قرآن بیان وغیرہ پر بیک وقت اس لیے عبور حاصل کرنا کہ لوگ اس کو ہر فن مولا کہیں۔ نمبر 7، مالداروں کے یہاں رغبت کے ساتھ جانا، ان کی یا کسی بھی دینی اور دنیاوی شخصیت کی موجودگی میں اس لیے نعت شریف پڑھنا کہ مالدار نوٹیں چلائے، شخصیت کی صدائے داد تحسین سے نفس لذت پائے۔ نمبر 8، بیرونی ممالک میں عزت و شہرت یا نذرانوں کی خواہش پر نعت پڑھنے جانا، نیز اس سے یہ بھی مقصود ہو کہ اپنے نام کے ساتھ بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خواں کہا اور اشتہارات میں لکھا جائے۔ نمبر 9، ٹی وی چینل پر اس لیے نعت پڑھنا یا بیان کرنا کہ خوب شہرت ملے، لوگ راستے میں روک کر عزت سے ملیں، اپنے یہاں محافل میں مدعو کر کے او بھگت کریں، میڈیا یا فلاں چینل کا مشہور و معروف نعت خواں یا مبلغ کہیں، یا اشتہارات میں